الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وتحرم علی بنی ہاشم وموالیہم زکوٰۃ بنو ہاشم اور ان کے آزاد کردہ غلاموں پر حرام ہے۔ حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، صدقہ یعنی زکوٰۃ آل محمد کے لیے جائز ہی نہیں، یہ تو لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری 1395، مسلم کے اندر 19، ابو داؤد کے اندر 1548 اور سنن الترمذی میں 621۔ وتحرم علی بنی ہاشم وموالی، نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ 134، المغنی کے چوتھے جلد صفحہ 128، الام کی دوسری جلد صفحہ 71، نہایت المحتاج جلد نمبر 6 صفحہ 164، حلیۃ العلماء فی معرفت مذاہب الفقہاء تیسری جلد صفحہ 162، بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ 45، الاصل کی دوسری جلد صفحہ 172، الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف تیسری جلد صفحہ 248۔ صحیح مسلم 167، 168 اور 1072 کتاب الزکوٰۃ، ابو داؤد کے اندر 2985، شرح معانی الآثار کی دوسری جلد صفحہ 7، بیہقی کی 7ویں جلد صفحہ 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑ لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گخ گخ، تاکہ وہ اسے پھینک دیں، اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے بے شک ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ 1491، صحیح مسلم کے اندر 161 اور 1069۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گری پڑی کھجور کے قریب سے گزرے تو فرمایا اگر یہ شبہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہو سکتی ہے تو میں اسے کھا لیتا۔ صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2055، صحیح مسلم 1071۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کیا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھاتے، اور اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اسے پکڑنے کے لیے۔ صحیح نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے 2450، حسن صحیح درجے کی یہ روایت ہے، سنن الترمذی میں 656 کتاب الزکوٰۃ کے اندر موجود ہے، پھر سنن نسائی کے اندر 2613 نمبر ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی کی چوتھے جلد صفحہ 109 کے اندر فرماتے ہیں اس مسئلے میں اختلاف کے متعلق کوئی بات ہمارے علم میں نہیں، تاہم اس بات میں اختلاف کیا گیا ہے کہ آل محمد سے کیا مراد ہے، آل محمد سے کیا مراد ہے۔
شافعی کہتے ہیں کہ آل محمد میں بنو ہاشم اور بنو مطلب شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ جمہور مالک اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آل محمد سے مراد صرف بنو ہاشم ہے۔ المجموع کے چھٹے جلد صفحہ 226 227، الفقہ الاسلامی و ادلہ دوسرے جلد صفحہ 883 اور 884، نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ 135۔ راجح بات یہ ہے کہ امام شافعی کا موقف راجح ہے۔ سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ 855۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو مطلب اور بنو ہاشم دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے 3140، 3502 اور احمد کی چوتھے جلد صفحہ 81، ابو داؤد کے اندر 2978، نسائی کے اندر 4136، ابن ماجہ کے اندر 6881، بیہقی کی چھٹے جلد صفحہ 341۔ بنو ہاشم سے مراد اولاد علی رضی اللہ عنہ، اولاد عباس رضی اللہ عنہ، اولاد عقیل رضی اللہ عنہ اور اولاد حارث بن عبد المطلب ہیں۔ نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ 135۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مخزوم کے ایک آدمی کو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر فرمایا۔ اس نے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، تمہیں بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق آپ سے دریافت نہ کر لوں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا غلام بھی انہی میں شمار ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں۔ صحیح روایت ہے صحیح ابو داؤد میں 1452، ابو داؤد کے اندر 1650، سنن نسائی کی 5ویں جلد صفحہ 107، سنن الترمذی میں 657، احمد کی چھٹی جلد صفحہ 121، حاکم کے پہلی جلد صفحہ 404، شرح السنہ کے تیسری جلد صفحہ 380۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان لا تحل لنا الصدقہ کے عموم میں نفلی اور فرضی دونوں طرح کی صدقات کی حرمت شامل ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ 136۔ امام خطابی رحمہ اللہ معالم السنن کی دوسری جلد صفحہ 71 میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس پر اجماع نقل کی ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہاشمی سید ہاشمی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ان کی دلیل یہ روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہم ایک دوسرے کو صدقے دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ حاکم فی علوم الحدیث صفحہ 175۔ یہ روایت قابل حجت نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ 135 اور روضۃ الندیہ پہلی جلد صفحہ 506۔ سمجھ آ رہی ہے نا میرے بھائیوں؟ اسی طرح وَتَحْرُمُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَالْأَقْوِيَاءِ الْمُقْتَسِبِينَ، زکوٰۃ مالدار کمانے کے قابل افراد پر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مالدار قوی الجسم
اور صحیح سلامت اعضاء والے شخص کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں۔ صحیح ابو داؤد 1439، ابو داؤد کے اندر 1634، سنن ترمذی میں 652، حاکم کی پہلی جلد صفحہ 407، احمد کی دوسری جلد صفحہ 164، بیہقی 7ویں جلد صفحہ 13، سنن نسائی کی 5ویں جلد صفحہ 99، ابن ماجہ کے اندر 1839، دارقطنی کی دوسری جلد صفحہ 118، بیہقی کی 7ویں جلد صفحہ 14۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے، تلخیص الحبیر جلد نمبر 3 صفحہ 232۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، مالدار صحت مند اور کمانے والے آدمی کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں، یعنی زکوٰۃ۔ صحیح یہ روایت ہے ابو داؤد میں 1439، ابو داؤد میں 1633، نسائی کی 5ویں جلد صفحہ 99، احمد کی 4تھی جلد صفحہ 224، عبدالرزاق کے اندر 7154، دارقطنی کی دوسری جلد صفحہ 119، بیہقی کی 7ویں جلد صفحہ 14۔ 5 قسم کے مالدار افراد کے لیے صدقہ جائز۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار شخص کے لیے 5 صورتوں کے علاوہ صدقہ حلال نہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کی صورت میں۔ نمبر 2، وہ شخص جو اپنے مال سے صدقے کی کوئی چیز خرید لے۔ نمبر 3، مقروض۔ نمبر 4، فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا۔ نمبر 5، مسکین پر جو چیز صدقہ کی گئی ہو وہ اس سے کچھ مالدار کے لیے بطور تحفہ بھیج دیں۔ صحیح ابو داؤد میں 1441 کتاب الزکوٰۃ، ابو داؤد میں 1636 نمبر حدیث کا، احمد کی 3ری جلد صفحہ 56، ابن ماجہ کے اندر 1841، عبدالرزاق کے اندر 7151، ابن خزیمہ کے اندر 2374، ارواء الغلیل کے اندر 870 نمبر ہے۔ سمجھ آگئی میرے بھائیوں؟ اچھا، پھر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ دلیل حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ ابن ماجہ کے اندر 1494، صحیح یہ روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ المشکات کے اندر 1939، سنن ترمذی میں 658 کتاب الزکوٰۃ میں۔ باب ما جاء فی الصدقۃ علی ذی القربہ، ابن ماجہ کے اندر 1844، سنن نسائی کے اندر 2582، احمد کی 4تھی جلد صفحہ 17، سنن الدارمی کی پہلی جلد صفحہ 397۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذ کی 3ری جلد صفحہ 368 میں فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اقربا پر صدقہ کرنا افضل ہے۔ یاد رہے کہ لفظ صدقہ نفلی صدقے، فرض زکوٰۃ اور صدقہ فطر سب پر مشترک طور پر بولا جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا نے جب اپنے زیور کی زکوٰۃ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود کو اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ کا زیادہ مستحق قرار دیا۔ اس پر زینب رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود نے ٹھیک کہا ہے، تیرا شوہر اور اس کی اولاد تیرے صدقے کے زیادہ مستحق ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ
باب الزکوٰۃ علی الاقارب، اور حدیث کا نمبر ہے 1462۔ جمہور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیوی خامن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ شافعیہ، مالکیہ، حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں بیوی اپنے خامن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ 140، شرح المحذب جلد 6 صفحہ 138، الام کی دوسرے جلد صفحہ 69، المغنی کی چوتھی جلد صفحہ 100، المبسوط کی تیسری جلد صفحہ 11۔ علماء نے اس مسئلے میں بھی اختلاف کیا ہے کہ خامن اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں، لیکن راجح بات یہی ہے کہ خامن اپنے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کس طرح؟ ابن منذر فرماتے ہیں کہ علماء نے اجماع کیا ہے کہ آدمی زکوٰۃ کے علاوہ آدمی زکوٰۃ کے مال سے اپنی بیوی کو کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا نفقہ و خرچہ اس پر واجب ہے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ 141۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ علماء نے اتفاق کیا ہے فرض زکوٰۃ اپنی بیوی کو دینا جائز نہیں۔ سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ 841۔ واضح رہے کہ خامند کو بھی صرف اسی صورت میں بیوی زکوٰۃ دے سکتی ہے جب وہ 8 مصارف میں سے کسی مصرف میں شامل ہو، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اپنے والدین اور اولاد کو زکوٰۃ دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ والدین خواہ کتنے ہی اوپر چلے جائیں، یعنی دادا پردادا وغیرہ، اور اولاد خواہ کتنے ہی نیچے چلے جائے، یعنی بیٹا، پوتا اور پوتے کا بیٹا وغیرہ، فرض زکوٰۃ کے مستحق نہیں، کیوں کہ ان سب کا نفقہ اس شخص پر واجب ہے اگر وہ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ ابن منذر رحمہ اللہ کما فی نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ 141 میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ الاجمال ابن منذر 118 صفحہ 51، المغنی کی چوتھی جلد صفحہ 98۔ صاحب بحر الزخار نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے، کما فی نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ 141۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن ابی شیبہ کے اندر 1531 نمبر ہے، فرماتے ہیں کہ ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں جو تمہارے اہل و عیال نہ ہوں۔ ابن باز رحمہ اللہ فتاوی ابن باز مترجم کی پہلی جلد صفحہ 117 میں فرماتے ہیں، اسی کے قائل ہیں اولاد کو اس لیے بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کیونکہ فی الحقیقت اولاد کا مال بھی والد کا مال ہی ہے، یعنی اولاد کو زکوٰۃ دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اپنے نفس کو زکوٰۃ دے دی۔ حدیث نبوی ہے، انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال دونوں تمہاری والد کی ملکیت ہیں۔ صحیح ابن ماجہ میں 1855، 1856 اور ارواء الغلیل کے اندر 838، ابن ماجہ کے اندر 2291 اور 2292 حدیث کا نمبر ہے۔ ایک اور روایت میں یہ لفظ ہیں، تمہاری اولاد یقیناً تمہاری کمائی میں سے ہی ہے۔ صحیح ابن ماجہ 1854، پھر ابن ماجہ 2290، ابو داؤد کے اندر 3528، سنن الترمذی میں 1358 نمبر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یزید رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے معن رضی اللہ عنہ کو لاشعوری طور پر صدقہ دے بیٹھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑتے ہوئے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یزید، تمہیں اس چیز کا اجر مل جائے گا جس کی تم نے نیت کی، اور اے معن، جو تم نے حاصل کر لیا وہ تمہارا ہی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں حدیث کا نمبر ہے 1422، احمد کے تیسری جلد صفحہ
470۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے متعلق کہ یہ نفلی صدقے کے بارے میں ہے، نیل الاوتار جلد نمبر 3 صفحہ 142۔ امام ابن تیمیہ الاختیارات ابن تیمیہ صفحہ 61 اور 62 کے اندر فرماتے ہیں والدین اور اولاد کو زکوٰۃ کا مال دینا اس وقت جائز ہے جب وہ فقیر ہوں اور یہ شخص ان کے نفقے سے عاجز ہوں، اور لا علمی میں غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دینا کفایت کر جائے گا یا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے کہا بنی اسرائیل میں سے کہ آج رات میں ضرور صدقہ دوں گا، چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور لا علمی سے چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، تمام تعریف تیرے لیے ہی ہے، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک فاحشہ کے ہاتھ میں دے آیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، تمام تعریف تیرے لیے ہی ہے، میں زانیوں کو اپنا صدقہ دے آیا، آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا۔ چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، ہم تیرے لیے ہی ہے، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور، فاحشہ اور مالدار کو دے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں یہ امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے۔ اسی طرح فاحشہ کو صدقے کا مال مل جانے سے یہ امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اسے خرچ کرے۔ صحیح بخاری میں اس روایت کا نمبر ہے 1421، کتاب الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت ضروری ہے۔ امام ابن قدامہ المغنی کے 4 جلد صفحہ 88 میں اسی کے قائل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور بھیک مانگنا، پیشہ بنا لینا اور بغیر ضرورت دست سوال پھیلانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ گدھا گری اور بھیک مانگنے کو پیشہ ہی بنا لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ پیشہ ہی بنا لیتے ہیں، روز قیامت ایسی حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، حدیث کا نمبر 1447۔ باب من سأل الناس تکثرا، اور صحیح مسلم میں 1041 نمبر ہے۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنا مال بڑھانے اور اضافہ کرنے کی غرض سے لوگوں سے مانگتا ہے وہ اپنے لیے انگاروں کے سوا اور کوئی چیز نہیں مانگتا، اب اس کی مرضی ہے چاہے انہیں کم کرے یا زیادہ کرے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت 1041 نمبر ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی رسی لے کر لکڑیوں کا گٹھا جنگل سے اپنی پشت پر اٹھا کر لائے، پھر اسے فروخت کر دے
پس اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے چہرے کو مانگنے سے روک دے تو یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے اور وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کتاب الزکوٰۃ میں باب استعفاف عن المسألہ، حدیث کا نمبر 1471۔ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنا ایک زخم ہے جس سے انسان اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے، البتہ ایسا شخص جو مجبوری کی وجہ سے سوال کرے یا سربراہی مملکت سے مانگے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ صحیح ابو داؤد میں اس روایت کا نمبر 1442، سنن ترمذی میں اس روایت کا نمبر 681، کتاب الزکوٰۃ باب ما جاء فی النہی عن المسألہ، اور ابو داؤد کے اندر روایت کا نمبر 1639۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔